بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ نور الرضا کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور ہم باب سجود السہو پڑھ رہے تھے۔ ایک لیکچر ہمارا اس حوالے سے ہو چکا ہے، آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے، تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فَإِن سَجَدَ قبل السلام کریہ تنزیہا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر سجدہ سہو کرنا ہے تو سجدہ سہو کرنے کے لیے ایک طرف سلام پھیر دیں، اپنے دائیں جانب سلام پھیر کر پھر 2 مرتبہ سجدہ سہو کریں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ فَإِن سَجَدَ قبل السلام کریہ، اگر سلام پھیرنے سے پہلے ایک طرف سلام نہیں پھیرتا، ایک تشہد پڑھ کر ڈائریکٹ ہی سجدے کرتا ہے، تو کریہ تنزیہاً، یہ مکروہ تنزیہ ہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سلام پھیرے ایک طرف، پھر جو ہے وہ سجدہ سہو کریں۔ اب کہتے ہیں وَيَسْقُطُ سُجُودُ السَّهْوِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ بعد السلام فی الفجر، اور سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے فجر میں سلام کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ۔ سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے فجر میں سلام کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ۔ ایک بندہ تھا جو نماز پڑھ رہا تھا، اس نے غلطی کی تھی اور اس پر سجدہ سہو لازم تھا۔ اب سلام سے پہلے کیا ہو گیا، سلام کے بعد اس نے ایک طرف سلام پھیرا تو کیا ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا۔ سجدہ سہو کرنے سے پہلے سورج طلوع ہو گیا اور اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تھا، تو اب سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا۔ یسقط سجود السہو، سہو کے سجدے ساقط ہو جائیں گے سورج کے طلوع ہونے کی وجہ سے فجر میں سلام کے بعد، یعنی وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس نے سلام جیسے ہی پھیرا تو سورج طلوع ہو گیا، تو اب سجدہ سہو اس سے ساقط ہو جائے گا۔ آگے کہتے ہیں وَإِحْمِرَارِهَا فِي الْعَصْرِ، اور عصر میں سورج کے زرد ہونے کی وجہ سے، احمرار مطلب لال ہونے، سرخ ہونے کی وجہ سے، عصر میں سورج کے سرخ ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا۔ کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا عصر کے وقت اور وہ سورج جو تھا وہ غروب ہونے کے قریب ہو گیا، سرخ ہو گیا، تو اب سجدہ سہو کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، بغیر سجدہ سہو کے وہ نماز پوری کرے گا۔ آگے کہتے ہیں وجود ما یمنع البناء بعد السلام، اور اس چیز کا پایا جانا کہ جو بنا کو منع کرے سلام کے بعد، سلام کے بعد ایسی چیز کا پایا جانا کہ جو بنا کو منع کرے۔ بنا کے حوالے سے پیچھے بیان ہوا تھا نا کہ بنا کی شرائط ہیں، کہ ان بنا کی شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو کہ جو چیز بنا کو منع کرے وہ چیز پائی جائے سلام کے بعد، تو اب کیا ہوگا، سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا۔ یہ 3 صورتیں تھیں کہ جس وجہ سے سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے۔ اب آگے کہتے ہیں یلزم الماموم بسہو امامہ لا بسہوہ، یلزم الماموم، مامون کہتے ہیں مقتدی کو سجدہ سہو لازم ہوگا، بسہو امامہ، امام کے سجدہ سہو سے،
امام کی بھول سے امام کی بھول سے مقتدی پر سجدہ سو لازم ہوگا. یلزم الماموم. تو یلزم، یہ اس کا فاعل پھر اس کو بنائے سجدے کو، سجدہ سو کو. سجدہ سو مقتدی کو لازم ہوگا امام کی سہو کی وجہ سے. یعنی اگر امام کوئی مسٹیک کرتا ہے، کوئی سہو کرتا ہے، تو امام چونکہ اب سجدہ سہو کرے گا تو مقتدی بھی اس کے تابع ہے، تو مقتدی بھی سہو کرے گا. لا بسہوی، اپنا سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے مقتدی پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. اگر مقتدی نے حالت اقتدا میں کوئی سہو کر لیا تو اب اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ امام کی ابتدا میں، تو وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا. آگے کہتے ہیں وَيَسْجُدُ الْمَسْبُوقُ مَعَ إِمَامِهِ، امام اپنے مسبوق، اپنے امام کے ساتھ سجدہ کرے گا. امام اگر کوئی سہو کرتا ہے تو اس کے سجدے دے گا. مسبوق بھی کرے گا. مسبوق کس کو کہتے ہیں؟ مسبوق اس مقتدی کو کہتے ہیں کہ جو کچھ روایتوں، کچھ رکعتوں میں امام کے ساتھ نہ ہو، بعد میں آیا ہو. بعد میں ملنے والے کو مسبوق بولتے ہیں. تو امام اگر مس کرتا ہے تو مسبوق بھی سجدہ سہو کرے گا. ثم یقوم لقضاء ما سبق به، پھر جو مسبوق ہے وہ کھڑا ہوگا اور اس کو پورا کرنے کے لیے کہ جو رہ گئی تھی، جو رہ گئی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوگا. یعنی سلام سجدہ سہو کر کے پھر کیا کرے گا؟ وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا، اور پھر جو اس کی ایک رکعت یا دو رکعت رہتی تھی، اب وہ اس کو پورا کرے گا. مسبوق بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا. آگے کہتے ہیں ولو سہل مسبوق فیما یقضی سجد لہ، مقتدی اگر سہو کر رہا تھا تو سہو کرنے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہو رہا تھا. مسبوق اگر سجدہ سہو کرے گا، مسبوق کی دو حالتیں بنے گی. ایک حالت وہ بنے گی آدھی نماز وہ امام کے ساتھ پڑھے گا، اور آدھی نماز وہ خود اکیلا پڑھے گا. جیسے امام سلام پھیرے گا تو مقتدی کیا کرے گا؟ مسبوق کیا ہوگا؟ کھڑا ہو جائے گا اور باقیہ پوری کرے گا. بقیہ جو رکعتیں ہیں اس کو پورا کرے گا. تو اب وہ رکعتیں کہ جو یہ بذات خود پڑھ رہا ہے، پوری کر رہا ہے، جن کو، ان کے اندر اگر کوئی سہو واقع ہو رہا ہے، کوئی بھول واقع ہو رہی ہے، تو اس کے لیے اب یہ سجدہ کرے گا. یہی کہہ رہے ہیں کہ ولو سہو لہو لو سہل مسبوق فیما یقضیہ، اگر مسبوق سے سہو واقع ہو اس نماز میں کہ جس کو یہ پورا کر رہا ہے، تو سجد لہو، تو جو مسبوق ہے اس کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. مسبوق اس کا سجدہ کرے گا، جن سجدہ سہو کرے گا. ٹھیک ہے. لاحق، نہ کہ لاحق، لاحق نہیں کرے گا. لاحق کسے کہتے ہیں؟ لاحق اور مسبوق میں فرق کیا کہتے ہیں؟ وہ من ادرک اول صلاۃ الامام وفاتہ باقی بعذر، لائق وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو لاحق وہ شخص ہوتا ہے کہ جو شروع کے اندر امام کے ساتھ وہ شریک تھا، لیکن بعد میں جو بقیہ نمازیں تھی وہ کسی عذر کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ فوت ہو گئی. حدث واقع ہو گیا، یا پھر غفلت ہو گئی، یا نیند ہو گئی، تو ان کی وجہ سے اس کی نماز فوت ہو گئی، تو یہ بندہ کہلائے گا لاحق.
اور مسبوق وہ ہوتا ہے کہ جو جس کی نماز کچھ رکعتیں رہ گئی ہو امام کے ساتھ، 2 رکعتیں پہلے اس کی گزر چکی ہوں، 2 رکعتیں یا 1 رکعتیں وہ بعد میں پڑھے، تو اس کو کہتے ہیں مسبوق، اور لاحق کو کہتے ہیں کہ جو امام کے ساتھ شروع میں شریک تھا اور بعد میں اس کی کوئی نماز کسی عذر کی وجہ سے فوت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اگر لاحق سے سہو ہو جائے تو لاحق جو ہے وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ مسبوق اگر ان نماز کے اندر سہو کرتا ہے کہ جو یہ خود پوری کر رہا ہے، تو ان کے اندر سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے۔ مسئلے سمجھ آ رہے ہیں؟ جی عمران بھائی، حافظ بھائی، مسائل سمجھ آ رہے ہیں؟ آواز آ رہی میری؟ جی آگے کہتے ہیں ولا یأتی الامام بسجود السهو فی الجمعۃ والعیدین، ولا یأتی الامام بسجود السهو فی الجمعۃ والعیدین، امام جمعے میں اور عیدین میں سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ لا یأتی الامام بسجود السهو، امام سجدہ سہو نہیں کرے گا جمعے میں اور عیدین میں، کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کے اندر فتنے کا خوف ہے، اگر وہ سجدہ سہو کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا، لوگ متنفر ہوں گے امام سے، اس لیے کہا گیا کہ جمعے کے اندر بھی نہ کرے کیونکہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، عیدین کے اندر بھی نہ کرے کیونکہ اس کے اندر بھی مجمع لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ومن سہا ان قعود الاول من الفرض عاد الیہ من لم یستو قائما فی ظاہر الروایت وهو الاصح۔ من سہا ان قعود الاول، جو بندہ قاعدہ اولا، فرض کے قاعدہ اولا سے بھول گیا، قاعدہ اولا کو بھول گیا، من سہا ان قعود الاول من الفرض، جو شخص فرض کا پہلا قاعدہ بھول گیا تو عاد الیہ ما لم یستو قائما، جب تک وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا تو لوٹ آئے گا، دوسری رکعت پڑھ کر دوسری رکعت کے 2 سجدے کر کے یہ بندہ سیدھا کھڑا ہو رہا تھا، اب اس نے قاعدہ اولا نہیں کیا، قاعدہ اولا نہیں کیا، اب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ بالکل سیدھا کھڑا نہیں ہو جاتا اسٹریٹ، تو تب تک وہ کیا کرے گا؟ لوٹ آئے گا پیچھے اور قاعدے میں بیٹھے گا اور تشہد پورا کرے گا۔ کہ ظاہر روایہ، یہی ظاہر روایہ ہے اور یہی سب سے اصح ہے۔ والمقتدی کالمتنفل، اور مقتدی متنفل کی طرح ہے، نفل پڑھنے والے بندے کی طرح ہے کہ یعود لوٹے گا، ولو استتم قائما، اگرچہ بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا ہو پھر بھی وہ نیچے بیٹھ جائے گا اور جو ہے وہ تشہد پڑھے گا۔ امام کے ساتھ پڑھ رہا تھا مقتدی نماز، امام تشہد میں بیٹھا ہوا ہے اور مقتدی سیدھا کھڑا ہو گیا، بالکل سیدھا ہو گیا، تو وہ لوٹ آئے گا، بیٹھے گا اور قاعدہ اولا کرے گا۔ فَإِنْ عَادَ وَهُوَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ سَجْدًا لِلسَّهْوِ، اگر وہ لوٹ آیا اور وہ قیام کی
طرف زیادہ قریب تھا، قیام کے زیادہ قریب تھا۔ اس میں یہ اعتبار ہے نا کہ اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب ہو تو بیٹھے، کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہو تو کھڑا ہو جائے۔ تو کہہ رہے کہ اگر وہ قیام کے زیادہ قریب تھا تو سجد للسہو، اب سجدہ سہو کرے گا۔ بیٹھنے کے زیادہ نہیں بلکہ قیام کے زیادہ قریب تھا تو وہ کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ اس کو لوٹنا نہیں تھا، لوٹا ہے تو اب سجدہ سہو کریں۔ وَإِنْ قَانَ إِلَى الْقُعُودِ أَقْرَبُ، اگر وہ بیٹھنے کے زیادہ قریب تھا تو لا يسجد علیہ فی الاصح، تو اس پر کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہے اصح قول کے مطابق۔ جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ اگر وہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہوگا تو بیٹھ جائے گا، کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہوگا تو کھڑا ہو جائے گا۔ ان دونوں کے الٹ گیا تو سجدہ سہو کرے گا، ورنہ سجدہ سہو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی احمد بھائی۔ جی جی استاد محترم۔ ہم، وَإِنْ عَادَ بَعْدَ مَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا اخْتَلَفَ التَّسْبِيحُ فِي فَسَاد، اگر وہ لوٹا سیدھا کھڑا ہونے کے بعد، سیدھا کھڑا ہونے کے بعد وہ لوٹا تو اختلف التسبیح فی فساد، تو تصحیح فساد کے اندر کیا ہے؟ فساد صلاۃ ہے، اس کی نماز کی فساد میں کیا ہے؟ تصحیح کا اختلاف ہے کہ اس کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تصحیح کا اس کے اندر اختلاف ہے کہ فساد صحیح ہے یا فساد صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا ہے، تو اب سیدھا کھڑے ہونے کے بعد لوٹتے نہیں، اگر لوٹا تو اس کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ نیچے لکھا ہوا ہے ارجحہما عدم الفساد، جو زیادہ ترجیح والا قول ہے وہ یہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ آگے کہتے ہیں وَإِنْ صَحَّ عَنِ الْقُعُودِ الْأَخِيرِ عَادَ مَا لَمْ يَسْجُدْ، اگر وہ قاعدہ اخیرہ سے بھول جاتا ہے، قاعدہ اخیرہ کرنا بھول جاتا ہے تو لوٹ آئے گا جب تک سجدہ نہیں کرتا، چاہے سیدھا کھڑا ہو گیا چاہے رکوع کر لیا، جب تک وہ زائد رکعت کا سجدہ نہیں کرتا تب تک وہ واپس لوٹ آئے گا۔ وسجد لتاخیری ہی، اور سجدہ سہو کرے گا لتاخیری فرض القعود، فرض قاعدے کے مؤخر کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو کرے گا۔ مثلا 4 رکعتوں والی نماز تھی، آخری 4 رکعت چوتھی رکعت اس نے پڑھی، سجدہ دونوں سجدے کیے چوتھی رکعت کے، چوتھی رکعت کے دونوں سجدے کر کے وہ بندہ کیا ہو گیا؟ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اور قاعدہ اخیرہ کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ، اور اگر اس نے سجدہ کر لیا تو فَإِن سَجَدَ صَارَ فَرْضُهُ نَفْلًا، اس نے کیا کیا تھا؟ 5ویں رکعت کے لیے وہ کھڑا ہوا تھا تو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو سجدہ نہیں کیا تو واپس لوٹ آئے گا، قاعدہ اخیرہ پڑھے گا اور قاعدہ اخیرہ کرے گا، اور جو ہے وہ سجدہ سہو کر کے نماز اس کی پوری ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے 5ویں رکعت کے لیے وہ بندہ کھڑا ہوا تھا، 5ویں رکعت اس نے شروع کی تھی
اور 5ویں رکعت کے اس نے سجدے بھی کر دیے، تو اب کیا کرے گا؟ فَإِن سجد فَصَارَ فَرْضُهُ نَفْلًا، اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو اس کا فرض نفل ہو جائے گا۔ سارا فرضہ نفلا، اس کا فرض نفل ہو جائے گا۔ وَضَمَّ سَادِسَةً انشاء، اور ملائے گا چھٹی رکعت بھی اس کے ساتھ اگر وہ چاہیں، کیونکہ 5 تو نہیں ہوتے نا، 5 رکعتیں نماز نفل نہیں ہوتی، کوئی بھی نماز 5 رکعت نہیں ہوتی۔ تو کیا کرے گا؟ اب اس کی 5 رکعتیں ہو گئی ہیں، تو اب وہ چھٹی رکعت بھی ملائے گا تاکہ اس کی 6 رکعتیں فرض ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، استاد محترم آپ کی آواز کٹ رہی تھی تو یہ دوبارہ بتا دیں۔ جی بتاتا ہوں دوبارہ۔ یہ میں نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ جو 4 رکعتوں والی نماز ہے اس کے اندر قاعدہ اخیرہ نہیں کرتا، قاعدہ اخیرہ نہ کرنے کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو گیا 5ویں رکعت کے لیے۔ اب 5ویں رکعت کے اندر 2 صورتیں ہیں، اس نے سجدہ 5ویں رکعت کا کیا ہے یا نہیں کیا۔ 5ویں رکعت کا سجدہ اگر نہیں کیا تو واپس لوٹ آئے گا اور قاعدہ اخیرہ کرے گا، سجدہ سہو کرے گا اور اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب 5ویں رکعت کی اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اب اگر 5ویں رکعت اس نے کی ہے اور قاعدہ اخیرہ اس نے چھوڑ دیا ہے اور 5ویں رکعت کا اس نے سجدہ بھی کر دیا ہے، تو اب اس کا جو فرض تھا وہ فرض نفل ہو جائے گا، فرض ادا نہیں رہے گا۔ تو اب چاہے تو وہ اس اپنی 5ویں رکعت کے ساتھ چھٹی رکعت بھی ملا دے، کیونکہ 5 رکعتیں نفل نہیں ہوتی بلکہ 4 ہوتی ہیں، 2 ہوتی ہیں یا پھر 6 ہوتی ہیں۔ تو چھٹی ملائے گا تو پھر یہ 2 رکعتوں کا ثواب اس کو مزید ملے گا۔ 4 رکعتوں کا تو ویسے بھی ملے گا، لیکن 1 رکعت جو 5ویں اس نے پڑھی ہے اس کا تو علیحدہ ثواب نہیں ملے گا نا، تو اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ چھٹی رکعت بھی ملائے گا، تو 6 رکعتیں ملائے گا تو 6 رکعتیں اس کی نفل ہو جائیں گے اور 6 رکعتوں کا اس کو ثواب ملے گا۔